السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 181 اور 182، یعنی 181 182۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدلہ بعدما سمعہ فإنما إثمہ علی الذین یبدلونہ۔ فمن بدلہ، یہاں یہ نون ساکن کے بعد میں با ہے۔ نون ساکن کے بعد میں کہیں پر بھی با آتا ہے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں بالکل باریک سا نون کے بیچ میں بنا ہوا ہے۔ اب یہ نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یہ میم پڑھا جائے گا۔ میم میم زبر مم، اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے۔ فمن بدلہ، فإنما، اس نون کے اوپر تشدید ہے تو غنہ کریں گے۔ ما کے الف کے اوپر یہ چھوٹا مد ہے، اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کے نام کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ ان اللہ، اس طرح سے، اس لیے کہ اللہ کے نام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے۔ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اللہ کے نام کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم۔ فمن خاف، یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، صاف صاف پڑھیں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں خا ہے۔ خا اظہار کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد اظہار کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں نون کو صاف صاف پڑھتے ہیں، ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، وہاں غنہ اخفا نہیں کرتے ہیں۔ فمن خاف، اس طرح سے۔ میم موصن، یہاں نون ساکن کے بعد میں میم ہے، اور نون ساکن کے بعد میں میم ہوتا ہے تو وہاں غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ میم موصن، صاد کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں جیم ہے۔ جیم اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ تنوین کے بعد اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں تنوین کے اندر اخفا کر کے پڑھتے ہیں۔ موصن جنفا، اس طرح سے۔ او اثما، یہاں میم کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں فا ہے۔ فا بھی اخفا کے حرفوں میں سے ہے تو اب یہاں تنوین کے اندر بھی اخفا کریں گے۔ اثما فاصلح، فاصلح کے اندر صاد کو پر کر کے پڑھیں گے۔ فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ فلا کے الف کے اوپر یہ چھوٹا مد ہے، اس مد کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ کے نام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نام سے پہلے یہاں پر بھی زبر ہے، اور غفور الرحیم کے اندر 2 را ہیں، دونوں را کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ پہلی را کے اوپر پیش ہے اور دوسری را کے اوپر زبر ہے۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہوتا ہے تو وہ را منہ بھر کے پڑھی جاتی ہے۔ غفور الرحیم۔ آپ کی یہ 2 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ ان 2 آیتوں کے اندر جو تجویدی پوائنٹ ہیں موٹے موٹے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ ان تمام پوائنٹ کو آپ دھیان میں رکھ کر کے اگر پڑھیں گے انشاءاللہ بہترین قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور پھر پڑھنا کیسے ہیں ایک بار میں آپ کو اس کو پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں۔ فمن بدلہ بعدما سمعہ فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم۔ فمن خاف من موص
جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔